ایک حدیث سے میں آپ کو مزید بات انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ دو صورتوں کی بات کی, معوذتان الفلق والناس. ہمارے نبی نے فرمایا علیہ السلام, فرماتے ہیں انزلت علیہ آیات لم یرى مثلہن قط, کہ آج میرے اوپر وہ آیات نازل ہوئی ہیں لم یرى مثلہن قط, میں نے ایسی آیات یا ایسی آیات پہلے نہیں دیکھی گئی. میننگ دیز آیات آر یونیک, ایسی آیات پہلے نازل نہیں ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی, ان سے پہلے بہت سارا قرآن کا پورشن نازل ہو چکا تھا. And who is saying it? رسول اللہ is saying it. یعنی these آیات are very unique. اور پھر فرمایا یہ کون سی آیات ہیں؟ معوذتین, یعنی یہ دو صورتیں یعنی جن سے آپ پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن آپ مانگ رہے ہوتے ہو. اور ایک اور قاعدہ میں آپ کو ذرا اصولی قاعدہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے دین کا کیا ہے. وہ عمل, بوائز اس کو ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ, وہ عمل یا وہ اذکار یا وہ سٹیٹمنٹ, کسی سے بھی آپ سمجھ لیں, یعنی کسی بھی ڈائمینشن سے, جو آپ جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو اس عمل کی یا اس ذکر کی یا اس آیت کی یا سورت کی اتنی ہی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہ جو تین میں نے آپ کو پوائنٹس گنوائے ہیں, اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دیز 3 points, یعنی وہ آیت بھی ہو سکتی ہے, سورت بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے, ذکر بھی ہو سکتا ہے, جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو یا جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو. ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اتنا ہی اس پر غور و فکر کریں, تدبر کریں, پونڈر کریں. آپ یعنی اپنی ہیبٹ کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سم پیپل آر ہیبیچول when it comes to praying 5 times a day, لوگوں کی عادت بن جاتی ہے الحمدللہ, which is a good thing. اچھی عادت بھی بن جاتی ہے کہ اچھی جی میری ہیبٹ ہے, میری عادت ہے, میں نماز پڑھتا ہوں, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اب اس پر ہم مزید جو ہے میں اس کی طرف آؤں گا, لیکن میں ذرا آپ کو یہ پوائنٹ ذرا سمجھا دوں. اگر میں آپ سے پوچھوں I'll be expecting answers, یہ جو دو صورتیں ہیں یہ ہم ڈیلی بیسس پہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, یا کتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے, یعنی یہ سنت سے ثابت ہے. کین یو نیم دم؟ آلرائٹ, یعنی آرام سے تاکہ ذرا ہم سب پیج پہ ہوں, ایک ہی پیج پہ ہوں. نمبر 1, صبح اور شام کے اذکار, یعنی جو مسنون اذکار ہیں, الحمدللہ صبح کے وقت یعنی جو مسنون اذکار ہیں اس میں بھی آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. شام کے جو اذکار ہیں اذکار المساء, تب بھی آپ نے پڑھنی ہے. واٹ ایلس؟ اذکار قبل النوم, سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں جو کہ مسنون ہیں, سنت سے ثابت ہیں, تب بھی آپ نے پڑھنی ہے. واٹ از دا 4th one؟ ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. آن اے سائڈ نوٹ, فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے, اور اس کے علاوہ 1 دفعہ. ناؤ امیجن وہ آیات جو آپ ڈیلی بیسس پہ 4 times آپ پڑھ رہے ہو, تو کیا وہ آیات امپورٹنٹ نہیں ہوں گی؟ ان کی سگنیفیکنس زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ سو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ وہ عمل یا وہ ذکر جو آپ بہت زیادہ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو چاہیے کہ اس پر زیادہ غور و فکر کریں, رک جائیں. ایک آیت آپ کو روک لے اور آپ جو ہے نا غور و فکر کریں کہ اس آیت میں کیا بات کی جا رہی ہے. اینڈ I'll give you some tips انشاءاللہ کہ how can we ponder, کہ ہم غور و فکر اپنا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کیسے ہم جو ہے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں, اپنے اندر فوکس کیسے لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, we are lacking focus, we are not focused, right. بہت جلدی ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے, جس میں سب سے زیادہ ہاتھ ان سوشل میڈیا ہینڈلز کا ہے بائی دا وے. یعنی جو جس کو ہم زومبی اسکرولنگ کہہ لیں یا جو برین راٹ کہہ لیں, ڈفرنٹ جس کو ہم ٹرمینالوجیز کہتے ہیں. آپ بار بار جب 10 سیکنڈس کی 5 سیکنڈس کی جو ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اٹ ری پروگرامز یور برین. آپ نا ایک چیز پر ٹکتے نہیں ہو, رائٹ. کوئی بھی چیز اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز دیکھنا شروع کر دی, آپ کو لگا او یار 5 منٹ کا ویڈیو, نہیں اسکرول اپ,
You get the point here? We are lacking focus, جس سے نہ ہم پڑھائی صحیح کر پا رہے ہیں، نہ جو دینی نالج ہے اس پہ جو ہے we need something crisp. بس ایک ہی منٹ میں ہمیں پورا دین سمجھ میں آ جائے. نو نو نو، فار علم یو نیڈ حلم. علم سیکھنے کے لیے آپ کے اندر فوربیرنس ہونی چاہیے، رائٹ؟ تو دیز آر دا پری ریکوزٹس. سو ناؤ ول ڈسکس کہ اس کے جو ہے پری ریکوزٹس کیا ہیں اور کیسے ہم پونڈر کر سکتے ہیں. نمبر 1، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں، آپ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں. کس کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اب آپ سوچے تو صحیح، جو بندہ اعوذ باللہ پڑھ لے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میننگ اس کو تھوڑا سا نا ڈیلی روٹین کی ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ خود تو شاید ویک ہو اور آپ کا کسی سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پنگا ہو جائے، ایک مثال ہے، اور آپ اپنے ذرا گروپ میں واپس آ جاتے ہو، ری گروپنگ کر لیتے ہو، اینڈ یو ہیو کپل آف یور فرینڈز، آپ کے نا 10-15 دوست ہیں، آپ کو ایشورٹی ہو جاتی ہے، آپ ذرا سکون کا سانس لیتے ہو کہ الحمدللہ ناؤ نو ون کین ہارم می. یہ تو میں نے بڑی ایک لو لیول کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. وین یو آر سیکنگ Allah's protection, right, تو یو ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ کہ میں کس کی پروٹیکشن مانگ رہا ہوں. آپ اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو بوائز، the more you know about Allah, the more you love him, the more you rely over him. آپ اتنا ریلائی کریں گے، توکل آپ کا زیادہ ہو جائے گا. اور اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں وہ واقعہ ہمیں یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی ایک ایکسپیڈیشن میں جا رہے تھے، تو سیسٹا کا ٹائم آ گیا، نہیں آرام کرنے کا ٹائم آ گیا. صحابہ اکرام نے ڈفرینٹ جو ہے شیڈز پکڑ لیے. اللہ کے نبی نے بھی ایک ٹری کے شیڈ میں نیچے آ کے اپنی تلوار لٹکا لی اور نیپ لے لیا. وہاں سے نا ایک مشرک جا رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جان کے دشمن تھے، تو اس نے ذرا موقع کا فائدہ اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی. جیسے ہی اس نے پکڑ لی، رائٹ، ہمارے نبی کی جاگ جو ہے کھل گئی، یعنی ہی woke up. اور اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آج کی زبان میں کوئی آپ کا دشمن ہے، جانی دشمن ہے، اور وہ اسی جو ہے انتظار میں رہتا ہے کہ بس مجھے موقع ملے تو میں اپنے دشمن کو جو ہے نا نقصان پہنچاؤں گا. اب اس کے پاس ویپن ہے، پسٹل ہے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپیرنٹلی بندہ اگر فار ایگزامپل لاجک کو دیکھے گا، بولے گا بس آئی ایم گون، بس یہ ایک ہی جو ہے نا بس 1-2 سیکنڈ میں اس نے جو ہے فائر کرنا ہے، آئی بی ڈیڈ. یہ بندہ پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اگر میں میں نالائق ہوں، میں تو تھوڑا سا شیور کروں گا، بس ختم، زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے گی. اس نے ایک وار چلانا ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی ویپن ود می، میں اپنا دفاع کیسے کروں گا؟ میں تھوڑا سا ذرا ہلا، اور کئی نریشنز میں آتا ہے اس بندے نے تلوار یہاں تک رکھی ہوئی تھی، یعنی گردن تک تلوار پہنچی ہوئی تھی. رسول اللہ اسمائلڈ. جب اس بندے نے کہا آپ کو کون بچائے گا، رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ بچائے گا. یہ ہوتا ہے جب آپ کمپلیٹلی توکل کرتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں اللہ کے اوپر. سو دا مور یو نو اباؤٹ اللہ، اتنا ہی آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. آپ کو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں نا وہ افیکٹ نہیں کرتے، پھر آپ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہو. اور جو بندہ انٹرنلی ویک ہوتا ہے نا، وہ پر ہر بات میں نا ڈر جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایک مصیبت گئی نہیں دوسری مصیبت آ گئی، وائی می دس اینڈ دیٹ. تو دا مور یو نو اباؤٹ اللہ، دا مور یو لو ہم، اور اتنے ہی آپ جو ہے نا آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے. تو نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہو. نمبر 2، آپ کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ جب میں اپنے رب کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہوں، میں صرف پناہ نہیں مانگ رہا ہوتا، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ بات بھی آپ جان لیں، جو بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں. دنیاوی معاملات میں نا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چاہے آپ کے لوڈ ونس کیوں نہ ہو، ماں باپ ایکسیپشن ہے. ماں باپ کا رشتہ بڑا یونیک ہوتا ہے، یعنی جب بھی بچہ مانگتا ہے ماں باپ خوشی سے دیتے ہیں. لیکن آپ کے پکے دوست بھی ہوں نا، فار انسٹنس، جنرل قاعدہ کیا ہے،
آپ جب ان سے ایک بار مانگیں گے, 2 بار مانگیں گے, 10 بار مانگیں گے, یار آمین اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, رائٹ. ہو سکتا ہے زبان پہ لے کے نہ آئیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن دیئر ہارٹس دے وڈ تھنک یار یہ تو بہت مانگتا ہے, یہ تو مانگتا رہتا ہے ہمیشہ, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں, وہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا آپ ان سے مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں آتی. اللہ کے خزانے دیر آر نو لمٹس. وہ ایک حدیث قدسی ہے, وہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, جس میں کہ اے میرے بندو تم مجھ سے سب کچھ مانگ بھی لو نا جو تمہاری خواہش ہے, میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی, رائٹ. سو اللہ ول لو یو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا جو فائدہ ہے, آپ نا اس حدیث کو لے کے آئیں, ان احادیث کو لے کے آئیں, جس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں, معوذتان کی بات ہو رہی ہے, یہ بہت عظیم آیات ہیں. تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں, یہ 4 ایسپیکٹس میں بھی ریکال تو نہیں کر رہا, انشاءاللہ کلاس کے بعد ہم دوبارہ اس کو ریکال کر لیں گے تاکہ جو ہے تازہ ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے. اینڈ سملرلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اعمال جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو نا, آپ نے ان پر نا زیادہ فوکس کرنا ہے. اور اگر میں بات کو ذرا ایک سٹیپ آگے لے کے جاؤں, جو ہمارے پلرز ہیں, 5 پلرز آف اسلام, توحید الحمدللہ وہ تو ہے ہی ہے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اس کے بعد جو اعمال ہیں کرنے والے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, ان 4 اعمال میں کون سا عمل ایسا ہے جو آپ موسٹ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو؟ نماز کر رہے ہوتے ہو. زکوٰۃ کی بات آ گئی, وہ تو الحمدللہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں, صدقہ جسے ہم کہتے ہیں. لیکن آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ جو قمری سال ہے, آپ نے اپنا مال کاؤنٹ کر کے, اگر آپ حسب استطاعت ہو, یو ہیو ٹو پے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. سملرلی حج آپ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں کرتے, رائٹ. آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے جو آپ کے اوپر جو لازم کیا گیا ہے, اور وہ بھی جب استطاعت ہو تو, رائٹ, ادروائز نہیں, آپ کے اوپر آپ کو اوور برڈن نہیں کیا جائے گا. رمضان یعنی جو روزے ہیں, آپ کے اوپر جو جو فرض کر دیا گیا ہے وہ کیا ہے, رمضان کے روزے ہیں, آپ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ نور علی نور والی بات ہے, لیکن نماز 5 ڈیلی پریئرز ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھنی ہے, 5 دفعہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی کبھار بندہ نا الحمدللہ نیک کام کر کر کے اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے, وہ نیک کام کر رہا ہے, رائٹ, بیکاز ہی از ہیونگ اے گڈ ہیبٹ. تو ہو سکتا ہے بہت سارے ورچوز اس کے ذہن سے جو ہے نا وہ مائنس ہوتے رہتے ہیں, وہ اس ہیبٹ کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. اچھا اذان ہو گئی, چلو یار نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں, میں پھر بھی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے, اچھی عادت کا ہونا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں, ایک سائڈ میں وہ ایمان والا ہے یا وہ مومن ہے جو اچھی عادت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے, الحمدللہ یہ اس کا ایک لیول ہے, اس کا ایک رینک ہے ہمارے دین میں. اور دوسرا بندہ ایسا بندہ ہے جو اس مائنڈ سیٹ سے نماز پڑھتا ہے کہ جب وہ اذان ہوتی ہے نا, اس کے ذہن میں ریکال ہوتا ہے, یہ تفکر تدبر کرتا ہے, پونڈر کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں, میں جب وضو کرتا ہوں اور جب میں ایک ایک سٹیپ لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور صرف گناہ معاف نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ میرے جو رینکس ہیں ان کو ایلیویٹ کرتے ہیں, میرے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا میں قرب حاصل کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہوں. اور یہ بندہ یہ جانتا ہے, اس کے ذہن میں نا وہ حدیث آتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت عن الصلاۃ, کہ قیامت کے دن جہاں پہ باقی سبجیکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, سب سے پہلا سبجیکٹ جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا وہ سبجیکٹ نماز کا سبجیکٹ ہے. اذا صلحت, اس میں اگر وہ پاس ہو گیا یا کامیاب ہو گیا, فقد افلح وانجح. اب تھوڑی بہت عربک انشاءاللہ ہم گراسپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افلح فلاح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, فلاح پا گیا, وہ افلح وہ فلاح پا گیا, وہ انجح نجات, رائٹ, یو کین ریلیٹ دیز ٹو ورڈز. وَإِذَا فَسَدَتْ, اگر اس میں فساد آ گیا, یعنی اگر اس سبجیکٹ میں رہ گیا, فقد خاب وخسر, خسران, خسارہ, خسارے میں رہ جائے گا, باقی سبجیکٹس میں بھی یہ فیل ہو جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائے گا, اس کی نماز اور اس کی نماز کیا برابر ہوگی؟
اس کا خشوع اور خضوع، اس کا خشوع و خضوع کیا برابر ہوگا؟ نیور. یہ کچھ شارٹ کٹس ہیں. And I'm telling you brothers, واللہ العظیم, when you sit in certain مجالس, جب آپ کچھ ایسی دینی مجالس میں بیٹھتے ہو, when you come to know what is دین کیا ہے, it really elevates your ایمان.